مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر عزیزان گرامی قدر آج شب قدر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ابتدائی کلام میں سورہ قدر کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم شب قدر پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر آج کی رات بہت اہمیت اور فضیلت والی رات ہے۔ آج کی رات سال بھر کی راتوں میں سے ایک اہم ترین رات ہے، اور جیسا کہ اس لفظ شب قدر سے یا لیلۃ القدر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت مقدس رات ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی روایت موجود ہے جن پہ ہم گفتگو کریں گے کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ آج وہ رات ہے کہ جب قرآن نازل ہوا۔ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ عزیزان گرامی کا سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، جیسا کہ لفظ قدر عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات مومنین جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں، ایک اور منزل کی طرف آتے ہیں کہ آج کی رات اتنی اہم کیوں ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، جیسا کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب اس کے اندر بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا جو تدریجی جو عمل تھا کہ قرآن اب نازل ہونا شروع ہو گیا، وہ آج کی رات تھی۔ گویا یعنی آج سے مراد کیونکہ شب قدر کیونکہ معین نہیں ہے، اس پہ بات ہوگی آگے چل کے، لیکن چونکہ ہم شب قدر کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ شب قدر وہ رات تھی بعض علماء کے مطابق کہ اس رات میں قرآن کے نزول کا تدریجی عمل شروع ہوا، یعنی اب قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ جبکہ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن دفعتاً نازل ہوا، اور جب دفعتاً قلب پیغمبر پہ یا بیت المعمور میں لوح محفوظ پہ جب آیا تو وہ شب قدر تھی، اور وہ آج کی رات تھی۔ اب چونکہ قرآن کے نزول کی رات ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی رات ہے کہ جس میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے قیامت تک رہنے والی کتاب کو نازل کر دیا، قیامت تک کے لیے ایک اسوہ عمل ہمیں دے دیا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب آج کی رات یا شب قدر میں عطا کر دی گئی کہ جس کے بعد کسی قسم کے کوئی ابہام کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے۔ خود اس کتاب کے بارے میں اگر دیکھا جائے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مبین میں کیا۔ عزیزان گرامی اب چونکہ صرف ایک آیت نہیں اور بہت سی آیتیں ہیں کہ دیکھیں قرآن وہ کتاب ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آیت کی تلاوت کی کہ ہر خشک و تر کا ذکر ہے، گویا کہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت و افادیت اس کتاب کی دیکھی جائے تو بغیر طہارت کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔
لا یمسہ الا المطہرون، جب تک طاہر نہیں ہو اس کو مس نہیں کرو. یہ میں مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس کے علاوہ بہت سی آیت، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تم دیکھتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. عزیزان گرامی قدر، اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کی خشی، اللہ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے. اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں جو قرآن کے اوپر، قرآن کی افادیت، قرآن کی اہمیت کے اوپر دلیل رکھتی ہیں. تو یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ رات قرآن کے نزول کی رات. اچھا، اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اگلی منزل کی طرف، کہ جب یہ طے ہو گیا کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، تو اس قرآن کو قدر، جو لفظ استعمال ہوا ہے سورہ قدر میں کہ یہ قدر میں نازل، کے قدر سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ تقدیر کی رات یا شب قدر کون سی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس رات ملائکہ ہمارا طواف کرتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے آج شب قدر. اب یہ روایت تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس روایت میں ہو سکتا ہے میرے دیکھنے والوں کے ذہن میں کچھ ابہام یا سوالات پیدا ہوں، تو میں ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ یقیناً ہم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے، لیکن مولا جانتے ہیں. اس رات شب قدر میں امام فرماتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے تھے اور وہ ہمارے گرد گھومتے تھے، یا اس طرح کہوں کہ طواف کرتے تھے، جس سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ آج کی رات شب قدر ہے، قدر والی رات ہے. اور پھر وہ ملائکہ اس سال میں جو ہونے والا ہوتا تھا سب کچھ لا کر ہماری خدمت میں پیش کر دیتے تھے، یعنی سال بھر کے امور. اور خود لفظ تقدیر یہی ہے کہ اس سال میں، بعض روایتوں میں موجود ہے کہ اس سال میں، اس رات میں سال بھر کی تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ امام وقت کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہیں. اور پھر دیکھیے کہ اس سے بہت سے، خود ایک روایت کے اندر سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یعنی آسمان سے ملائکہ کا نازل ہونا، جس سے امام وقت کے پاس آنا، تقدیر کو لے کر آنا، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آج یا شب قدر وہ رات ہے جس پہ تقدیر کو لکھا جاتا ہے. اب اس کی اہمیت اور افادیت اتنی ہے کہ پروردگار عالم خود فرما رہا ہے، اور خود امام سے بھی روایت ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ وہ جو میں افادیت کی بات کر رہا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں. چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ سال بھر کا سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان، اور رمضان کا قلب شب قدر. تو گویا اس سے بھی شب قدر کی اہمیت و افادیت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام راتوں سے اس روایت کے مطابق افضل ہے. یہ تو ہو گئی روایت. دوسری طرف خود پروردگار عالم سورہ قدر میں ارشاد فرما رہا ہے، وما ادراک، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دیکھیے اس کی افادیت، اس کی اہمیت کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ خود خالق کائنات جس کی تعریف کر رہا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو عزیزان گرامی قدر کی رات سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور ہر سال آتی ہے، تو ہزاروں مہینوں سے بہتر اور افضل یہ رات ہے. اور پھر اس رات کو کیسے گزارا جائے، اس رات کو کیسے منایا جائے، اس رات میں کیا کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث اور آیات وغیرہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن کے نزول کی رات، اس رات میں کیا ہوتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، اور پھر خدا کی نگاہ میں سب سے افضل رات. تو جب ہمیں پروردگار عالم نے یہ موقع عطا کر دیا کہ ہم اس افضل رات میں موجود ہیں، ہماری زندگی، ہماری حیات اس رات میں باقی ہے، تو اس رات کو کیسے منایا جائے. اب سب سے پہلے اس رات تک پہنچنے سے پہلے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ ماہ رمضان کی وہ رات ہے، خود ماہ رمضان میں اب اس میں 2 مسالک ہیں، ایک شیعہ مسلک، ایک اہل سنت بھائیوں کا جو ہے. اب ہمارے ہاں اہل تشیع میں اس رات کو 19، 21 اور 23 میں برگزار کیا جاتا ہے یا اس رات کو منایا جاتا ہے. لیکن 19 سے زیادہ اس کی روایتیں 21 پر دلالت کرتی ہیں کہ 21 میں اس کو تھوڑا سا زیادہ شدت کے ساتھ منایا جائے، اور روایتیں جو ہیں وہ 23 رمضان کے حوالے سے بہت زیادہ. جبکہ ہمارے بھائیوں کے یہاں 27 کی رات شب قدر کی رات ہے، کیونکہ ان کے یہاں بھی یہ عشرہ جو ہے اس کی ہر تاک رات شب قدر سے منسوب ہے، لیکن 27 کی وہاں زیادہ روایتیں پائی جاتی ہیں اور یہاں 23ویں رات کی روایتیں زیادہ پائی جاتی ہیں.
اب یہ مسئلہ جو تھا اختلافی کہ اس کو کب منایا جائے، یعنی یہ رات کب ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ اب جب یہ آخری عشرے کی طاق راتیں یا ادھر سے یہ 3 راتیں جس میں سے 23 اور بعض کے مطابق 27 رات شدت کے ساتھ جس میں روایتیں پائی جاتی ہیں، تو اگر یہ کسی مومن کو یہ رات مل جاتی ہے تو کتنی بڑی رات ہے۔ اور پھر یہ رات کوئی معمولی رات تو ہے نہیں، تنزل الملائکہ، ملائکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، حکم الہی لے کر ملائکہ زمین کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، امام کی خدمت میں آتے ہیں، وہ پورا کا پورا جو پورے سال بھر کا ہے، جو تقدیر لکھی گئی ہے، جس کے لیے جو کچھ طے کیا گیا ہے، وہ آ کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو گویا اس رات پر ملائکہ بھی آتے ہیں، اور بھی جو ہے اس رات کو افادیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کو مناتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس میں ایک مومن کو چاہیے، چلے اس سے بھی بڑھ کر کے میں مومن کی طرف آؤں، خود ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام اس رات کو کیسے مناتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ رات آتی تھی، یعنی قدر کی رات، شب قدر، نزول قرآن کی رات جب آتی تھی، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر چلے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ وہ پورا عشرہ جو آخری عشرہ ہوتا تھا پیغمبر اکرم اس کو مسجد میں گزارتے تھے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں روایات میں ملتا ہے کہ مسجد میں چھت نہیں تھی مسجد پہ۔ اب جب چھت نہیں تھی تو پیغمبر اکرم دن میں کیا کرتے تھے، رات کو کیا کرتے تھے؟ روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم وہاں رہتے تھے، حتیٰ کہ بارش بھی ہو جاتی تھی تو مسجد میں ہوتے تھے۔ اس کی اہمیت کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بستر بند کر دیتے تھے یا ایک سائڈ پر رکھ دیتے تھے کہ بس اب بستر کی ضرورت نہیں ہے، آخری عشرے کی بات کر رہا ہوں، اور بالخصوص شب قدر، کیونکہ وہ زیادہ وہ یقیناً وہ جانتے ہیں کہ وہ شب قدر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے روایت میں موجود ہے کہ بی بی اس کے بعد اپنا جو ہے مختصر سا جو کھانا ہوتا تھا اس میں سے اور بھی کم کر لیتی تھی کہ یہ راتیں بس صرف عبادت کی راتیں۔ یہاں تک جب ہم آ جاتے ہیں کہ جب اہل بیت اور معصومین اس طرح اس رات کو گزارتے تھے یا اس آخری عشرے کو گزارتے تھے، تو ایک مومن کو کیسے گزارنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں کہ اس رات کو ایک مومن کیسے گزارے، ایک اور طرف میں اشارہ کر دوں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا شب قدر آج کل کے دور میں جب ہم اس رات کو برگزار کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو وہ کون سی رات ہونی چاہیے؟ کیونکہ بعض علاقوں میں صبح ہوتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، بعض میں رات ہو جاتی ہے، تو اس میں تو پھر گویا ہر جگہ پر الگ الگ شب قدر ہو گئی۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بالخصوص آیت اللہ مکارم شیرازی جو افق کے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر الگ الگ شب قدر منائی جائے، بلکہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ رات ایک ہی رات ہو، پوری دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہو۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ افق کا جو مسئلہ ہے، مثلا بہت سی جگہوں پر اگر اس وقت ہمارے ہاں رات ہے تو بہت سی جگہوں پر جو صبح ہو رہی ہے، جب تک ہمارے یہاں صبح ہوگی تو وہاں رات شروع ہو جائے گی، تو یہ رات 24 گھنٹے مسلسل چلتی رہتی ہے، گویا اس حساب سے یہ رات ایک ہی رات بنتی ہے۔ تو یہ افق کا مسئلہ بھی تھوڑا سا حل ہو گیا، بلکہ حل ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ جب ہم نے بات کی کہ ائمہ معصومین اور اہل بیت علیہ السلام اس رات کو کیسے مناتے تھے، تو ایک مومن کی کیا فرائض ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ مومنین کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور شیطان کو سختی سے، کیونکہ روایت میں موجود ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے، لیکن اس رات یا اس عشرے کی ہر رات جو بھی شب قدر ہے، اس رات میں شیطان کو اور زیادہ شدت سے جکڑ لیا جاتا ہے، شیطان مجبور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات بالکل راضی ہوتا ہے صرف مانگنے کی دیر۔ سب سے پہلے مومن کو اللہ سے توبہ طلب کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہم سے جو ہو گیا، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، مالک ہمیں معاف فرمائے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ اہل بیت کی سیرت بھی رہی اور یہ ہمیں حکم رہا کہ آج کی رات کیونکہ اللہ خوش ہے، اللہ معاف کر رہا ہے، اس رات کو منانے سے پہلے سب سے پہلے مومن کو غسل کرنا چاہیے، اور تاکید یہ ہے کہ یہ غسل مغرب اور عشاء کی نماز سے پہلے ہونا چاہیے، تاکہ اس غسل کے ساتھ مغرب و عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد پھر آج کی رات کے اعمال آ جاتے ہیں، تو 2 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کو جو ہے ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ 2 رکعت مکمل ہو جائیں تو اسی جگہ پر اپنی نشست پر بیٹھا رہے جو بھی پڑھ رہا ہے وہ نماز، اسے ہم شب قدر کے اعمال کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے نہ ہلے، روایت میں ہے کہ جو اپنی جگہ سے ہلے بغیر 70 مرتبہ
استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ورد کرے گا 70 مرتبہ، پروردگار اس کے ہلنے سے پہلے خود اس کے تو کیا اس کے والدین کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ کتنا راضی بیٹھا ہوا ہے پروردگار، مانگو مجھ سے، یہ قدر کی رات ہے۔ تو جسے نصیب ہو جائے اس کی اہمیت کو سمجھے، اس رات کو جاگے، اللہ کی عبادت کرے۔ اور پھر اس روایت کے بعد ہے کہ ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھے اور قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھے، جو کہ دعائیں مفاتی میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور اس دعا کے بعد پروردگار عالم سے دعا کرے، اس کے فوراً بعد پھر قرآن مجید کو سر پر رکھے، اور مختصر سی دعا پڑھنے کے بعد جو مفاتی میں اور اعمال کی کتابوں میں موجود ہے وہ پڑھنے کے بعد معصومین کے واسطے ہر معصوم کا 10 مرتبہ واسطہ دیا جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی دعا مانگے۔ کرمی قدر، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ رحمان رحیم نہیں ہے؟ کیا اللہ سننے والا نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے مانگا اللہ نے نہ دیا؟ یقیناً وہ دیتا ہے، جب ہماری گناہگار زبان سے وہ دے دیتا ہے، پھر جب اس کی بارگاہ میں 14 کا وسیلہ پیش کیا جائے، اور وہ بھی اتنی بڑی رات کہ جب وہ خود خوش ہے، ایسے ممکن ہے کہ دعا رد ہو جائے۔ گرامی قدر، اگر یہ رات نصیب ہو جائے، اس رات کا کہ ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں جو کر سکتے ہیں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ روایت میں موجود ہے کہ گزشتہ دنوں کی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ پڑھے، بزرگوں کی نمازیں اگر پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، قرآن کو پڑھے، بہت زیادہ تسبیح استغفار کرے۔ تو ایسا نہیں کہ آخر میں اتنا کہوں گا کہ جسے یہ رات نصیب ہو جائے وہ سمجھ لے کہ میں نصیب والا ہوں، اللہ تعالیٰ سے 14 معصومین کے توسل سے دعا کرے، اور آخر میں ہم بھی دعا دیں گے پروردگار ہم سب کو یہ رات عطا فرما، اور اس رات کا جتنا ہمارے حصے میں حق آتا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد